بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بعض لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ آدمی دکان بیچ رہا ہوتا ہے، دکان میں ٹوٹل سامان، فریج، الماری، اس میں جو بیچنے والا سامان ہوتا ہے وہ 5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، تو وہ آدمی اس دکان کو 10 لاکھ روپے کا بیچتا ہے اور 5 لاکھ روپے ٹھیا کا لیتا ہے، ٹھیا بیچتا ہے۔ ٹھیا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیا یہ چیز ہوتی ہے کہ دکان چل جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، آباد ہو جاتی ہے، اس کا گراہک بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس دکان کو مہنگا بیچا جاتا ہے اور اس کو ٹھیا کا نام دیا جاتا ہے، اور ٹھیا کی الگ قیمت لی جاتی ہے، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 3 لاکھ۔ تو یاد رکھیے گا، ٹھیا کو الگ سے بیچنا، اس کی قیمت لینا اور اس کو خریدنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سینجی بڑے والے رکشے ہیں، چنچی رکشے، سینجی رکشے، جیسے D11 رکشہ ہے کراچی میں جو چلتے ہیں، B52 رکشہ ہے، D7 رکشہ ہے، ان رکشوں کا لمبر بیچا جاتا ہے۔ جیسے D11 کا رکشے کا نمبر آج کل 8-10 لاکھ روپے کا ہے، B52 کا نمبر 8-9 لاکھ روپے کا ہے، تو یہ لمبر الگ سے بیچنا اور اس کو خریدنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یوں ہے کہ ٹھیا کوئی مال نہیں ہوتا ہے، ٹھیا کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو خرید فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رکشے کا جو ٹوکن ہے، D11 ہے، B52 ہے، اس ٹوکن کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی مال نہیں ہوتا ہے، وہ آبادی، شہرت اور لوگوں کا گاہک ہو جانا، یہ چیزیں ہوتی ہے، اور یہ مال نہیں ہے، یہ جو ہے نا وجود نہیں ہے اس چیز کا، فلہذا اس کو بیچنا یا خریدنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو دکان کا ٹھیا بیچنا یا خریدنا اور اس طرح رکشے کا ٹوکن بیچنا یا خریدنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مال نہیں ہے۔ ہاں، اس کی جائز صورت ہے، جائز صورت اگر اختیار کی جائے تو آپ کا دکان اور آپ کا رکشہ بھی اسی قیمت پر بک جائے گا اور جائز بھی ہو جائے گا۔ اور جائز صورت یہ ہے کہ ایک آدمی دکان بیچنا چاہ رہا ہے، اس میں 5 لاکھ روپے کا سامان ہے، الماری، فریج وغیرہ سب کچھ ملا کے 5 لاکھ روپے کا ہے، اور وہ ٹھیا بھی 5 لاکھ روپے کا بیچنا چاہ رہا ہے، 10 لاکھ روپے ہو گئے، تو دکان والے کو چاہیے کہ جس پر دکان بیچے اس کو یوں کہے کہ یہ جو سامان دکان میں رکھا ہوا ہے، الماری، فریج سمیت، یہ 5 لاکھ روپے کا ہے، لیکن میں آپ پر یہ سب کچھ 10 لاکھ روپے کا بیچ دوں گا، تو دکان آپ کی ہو گئی، ٹھیا خود بخود اس میں آ جائے گا۔ تو ٹھیا کیا بیچنا خریدنا جو گناہ ہے، جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اس سے بچ جائیں گے۔ تو جائز صورت ہے اسی قیمت پر 5 لاکھ والی 10 لاکھ پر بیچ دے، لیکن ٹھیا کا نام نہ دے بلکہ سامان کو مہنگا کر کے بیچے، جائز ہے۔ اسی طرح ایک آدمی رکشہ بیچنا چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ ٹوکن بھی ہے، تو الگ سے ٹوکن کی قیمت نہ لگائے کہ 8-10 لاکھ کا ہے، جیسی مثال D11 رکشہ ہے، اس کا ٹوکن مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا ہے۔ ایک آدمی ٹوکن بھی بیچ رہا ہے، ساتھ میں وہ رکشہ بھی بیچ رہا ہے، تو وہ یوں کہے، جو خریدنا چاہ رہا ہے آدمی، اس کو یوں کہے کہ یہ رکشہ میں 15 لاکھ روپے کا پر بیچوں گا، آپ خرید لو 15 لاکھ کا، اگرچہ وہ رکشہ 3-4-5 لاکھ روپے کا ہے، وہ 15 لاکھ کا رکشہ خرید لیں گے، ٹوکن خود بخود اس میں آ جائے گا، اس کو کہے کہ بھائی رکشہ خرید لو 15 لاکھ کا، ٹوکن تو آپ کے پاس خود بخود آ جائے گا، چلاتے رہو اسی روڈ پہ۔ تو یہ جائز صورت ہے۔ الگ سے ٹوکن بیچنا رکشے کا، یا الگ سے ٹھیا بیچنا، یا الگ سے اس کی قیمت لگانا، شرعی طور پر نہ اس کا بیچنا جائز ہے، نہ ہی اس کا خریدنا جائز ہے۔ تو یہ مسائل ان کے لیے ہے کہ جن کے دل میں ایمان ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے کمائے اور حلال جو ہے نا کھانا اور حلال گھر والوں کو کھلائے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل پر عمل کریں۔ صرف جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا یا چوری کرنا، صرف ان چیزوں سے جو ہے نا مال مشتبہ یا حرام نہیں ہوتے، بلکہ غیر شرعی اصول کا استعمال کرنا، شرعی مسائل کو چھوڑ کر جو ہے نا اس پر عمل نہ کرنا، ان مسائل کو جو ہے نا نہ ماننا یا اس پر عمل نہ کرنا، ان چیزوں سے بھی جو ہے نا خرید فروخت شرعی طور پر ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔